اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات کے اوپر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کا ذکر کیا ہے، ان کے مختلف واقعات، ان کی زندگی کے مختلف حالات وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں۔ انہو کانا صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایک کافر بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا نمرود بن کنعان، جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ 4 لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، 2 ان میں سے مسلمان ہیں اور 2 ان میں سے کافر ہیں۔ کافروں میں ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر ہے، اور مسلمان بادشاہوں میں سے ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی پوری کائنات، پوری دنیا کے اوپر پھیل چکی ہے۔ جب وہ اٹھا تو بڑا پریشان تھا کہ اس کی تعویل کیا ہے۔ اگلے دن دربار کے اندر اس نے نجومیوں کو بلایا، اپنا خواب بتایا اور پوچھا کہ اس کی تعویل کیا ہے۔ بادشاہوں کے سامنے بولنا بھی ایک حکمت کی بات ہوتی ہے، تو جو ایک دانا نجومی تھا، بوڑھا تھا، اس نے بڑی کمال حکمت کے ساتھ بات کی اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس خواب کا مطلب یہ ہے ایک ایسا ستارہ طلوع ہونے والا ہے جس کی ایسی روشنی ہوگی، اس روشنی کے اندر تیری حکومت جو وہ ختم ہونے والی ہے۔ وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں، اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور دنیا کے اندر نمرود نے پہلی مرتبہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ خیر ساری پابندیاں اس نے اپنی حکومت کے اندر لگائیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت عوفہ، ان کے ہاں حمل ہوا، جب ولادت کا موقع آیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ فلاں پہاڑی ہے اور اس کا یہ فلاں غار ہے۔ آج بھی بابل کے اندر وہ غار موجود ہے اور لوگ جو ہے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ کہا کہ اس جگہ اس غار کے اندر چلی جاؤ، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ گئیں۔ دن کو آپ غار میں جاتی اور شام کے وقت آپ جو ہے وہ گھر میں واپس آ جاتی۔ دن کے وقت غار میں جاتی اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلاتی۔ جب شام کو گھر میں واپس آتی تو اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کی ڈیوٹی لگا دی کہ اے جبریل، تم نے جا کر شام کے وقت میرے ابراہیم کا دایاں ہاتھ اس کی 2 انگلیاں منہ میں ڈال دینی ہیں۔ ایک انگلی سے دودھ کی نہر جاری ہوتی، دودھ نکلتا اور دوسری انگلی سے شہد نکلتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض نے کہا 7 سال تک رہے، بعض نے کہا 13 سال تک رہے، بعض نے کہا 17 سال تک رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جتنا عرصہ وہاں پر رہے، آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر میں آئے تو آپ کے جو والد تھے ان کا نام تھا طارخ، ان کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ کے چاچا تھے ان کا نام تھا آزر۔ آزر جو ہے یہ بت فروش بھی تھا اور یہ بت بنایا بھی کرتا تھا، بت تراش بھی تھا، اور بنا کر یہ بازاروں میں جا کر بیچا بھی کرتا تھا۔ بعض اوقات کئی لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت ساری آیات میں ہے جہاں پر آزر کا ذکر ہے، 1-2 آیات میں، وہاں پر آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کہہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے طارخ، اور آزر جو ہے وہ بت پرست تھا، وہ آپ کا والد نہیں بلکہ آپ کا چچا تھا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل کیا ہے، میری نسل میں سے یا میرے جد میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مشرک نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک ہے نہیں۔ آزر جو ہے وہ مشرک تھا۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے اپنے چاچے کے ساتھ کلام کیا تو آپ نے کہا کہ بتاؤ کہ میرا خدا کون ہے؟ وہ آزر کہنے لگا تمہارا خدا میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اچھا تو پھر تمہارا خدا کون ہے؟ آزر کہنے لگا میرا خدا نمرود ہے۔ اچھا تمہارا خدا نمرود ہے تو نمرود کا خدا کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بت خانہ ہے، اور بت خانے کے اندر جو سب سے بڑا بت ہے وہ نمرود کا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسی عجیب بات ہے کہ نمرود خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا خدا جو ہے وہ بت خانے کے اندر ایک بڑا بت ہے۔ کہا کہ وہ جو بت ہے وہ تو پتھر کا ہے، لا یضر ولا ینفع، نہ وہ نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، لہذا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی مرتبہ آپ نے اپنے چاچا کے ساتھ بات کی۔ آپ کے چاچا نے بت بنائے اور بنانے کے بعد آپ کو دیے کہ جا کر بازار میں بیچ کر آؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت لے کر گئے اور آپ نے آواز لگائی کہ میں ایسے بت بیچ رہا ہوں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اشتری ما
لا یضر ولا ینفعون، کہ مجھ سے جو ہے تم ایسے بت خرید لو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ شام کو گھر آئے تو کوئی بت بھی نہ بکا، تو آپ نے اپنے چاچا کو بتایا، انہوں نے کہا جب چیز بیچی جاتی ہے تو اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، جب دیکھیں نا امرود بھی کوئی بیچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مٹھائی ہے، اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے تاکہ اگلے بندے کا دل مائل ہو، پھر ہی وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ کہا تم نے بتوں کی تعریف تو کی ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں ان بتوں کی کیا تعریف کروں، یہ پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں، نہ یہ دیکھ سکتی ہیں نہ یہ بول سکتی ہیں نہ یہ سن سکتی ہیں، یہ پتھر کے جو ہے وہ بت ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ خیر بات پھیلتی گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ بتوں کو خدا نہیں مانتے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ نمرود کی قوم سال میں ایک دن میلے کے اوپر جاتی اور اس میلے کے اندر جا کر شراب نوشی کرتے ہیں، اسی طرح رقص و سرود کی محفلیں لگاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کلچر تھا ان کا، اپنے کلچر کے اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں کھیلتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ جب وہ میلے پر جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کنڈیشن تھی، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، فَنَظَرَ نَظْرَةَ النُّجُومِ، اللہ نے قرآن بنایا، آپ نے آسمان کی طرف ستارے کی طرف دیکھا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ اور لوگ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری بیمار ہیں، لیکن بلاغت کے اصطلاح کے اندر اس کو کلام توریہ کہا جاتا ہے۔ میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا جو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ جس کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 مرتبہ کلام توریہ کا استعمال کیا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن پاک ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا بھی نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کلام توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان گفتگو کرتا ہے تو ظاہراً اس کلام سے کچھ اور مراد ہوتی ہے، لیکن بولنے والا جو ہوتا ہے اس کی اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے ہجرت کے وقت جب حضور علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ کے پیچھے ایک کافر پہنچ گیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہوا رجل یہدینی، یہ آدمی ہے جو مجھے ہدایت دیتے ہیں۔ وہ جو کافر تھا پیچھے جانے والا، اس نے یہ سمجھا شاید حضرت ابو بکر صدیق کی مراد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے ساتھی ہیں جو دنیا کا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ ایسے آدمی یہ ہدایت دیتے ہیں مجھے، یہ آخرت کا راستہ مجھے دکھاتے ہیں، مجھے ہدایت دیتے ہیں، روحانیت مجھے بتاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کلام توریہ۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، قرآن کی آیت ہے کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا، علماء کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا اگر میں تمہارے ساتھ میلے کے اوپر چلا جاؤں، وہاں پر جا کر تمہاری شراب دیکھوں، بتوں کو سجدے کرنا دیکھوں، اسی طرح رقص و سرود دیکھوں گا تو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا اور میں روحانی طور پر بیمار ہو جاؤں گا۔ آپ کی بیماری سے مراد باطنی بیماری تھی، روحانی بیماری کی طرف اشارہ تھا، اور قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رواج ہوتا تھا ستارے کو دیکھ کر جو کہہ دیتا میں بیمار ہوں، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ پورا صحیح اندازہ لگا رہے ہیں اور شاید یہ ظاہری طور پر بیمار ہیں۔ خیر جس وقت قوم چلی گئی اور وہ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے جو بت خانہ تھا اس اپنے بتوں کے آگے انہوں نے بڑے بڑے کھانے رکھے اپنے انداز کے اندر جو اس وقت دور تھا، اور چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
قرآن پاک 17واں پارہ ہے، آپ نے فرمایا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں ضرور بھی ضرور تمہارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ اور فجعلہم جزازا، اور آپ نے پھر ایسے ہی کیا، کلہاڑا پکڑا، بت خانے میں چلے گئے، تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور ہر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے بت کے، الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب وہ قوم واپس آئی تو انہوں نے اپنے بتوں کے حالات دیکھے تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، کہ ہمارے ان بتوں کے ساتھ کس نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا اور زیادتی کی ہے۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، قالوا سمعنا، کچھ لوگ کہنے لگے قوم میں سے، سمعنا فتى یذکرہم، ہمیں پتا ہے، ہم نے سنا ہے ایک ایسا نوجوان ہے، یذکرہم، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو کہا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ تم نے کیا ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، کیا تم نے کیا ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن بل فعلہ کبیرہم، آپ نے استفہامیہ انداز کے اندر بیان کیا کہ کیا پھر ان کے بڑے نے کیا، بڑے بت سے پوچھ لو، کہ تم یہ سمجھتے یہ سب سے بڑا خدا ہے تو اس سے پوچھ لو، کیا اس نے پھر یہ کیا ہے؟ اگر میں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ اپنے بت سے یہ پوچھ لو۔ فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ تمہیں بتا دیں، اپنے بتوں سے پوچھو، بڑے بت سے پوچھ لو۔ اب وہ کہنے لگے یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بت جو ہے یہ بول بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم پھر اللہ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، جو نہ کسی شے کے نفع کے مالک ہے، نہ کسی شے کے نقصان کے مالک ہیں۔ یہ ذرا غور کریں، یہ قرآن ہے، اور یہ آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا بت خانے کا، اس کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں۔ اور آج کئی کتنے ظالم لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی صحیح کرتے ہیں، آیت بھی صحیح پڑھتے ہیں، لیکن مفہوم بدل دیتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں ان کو جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے اوپر چسپا کر دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں الفاظ کہے مَا لَا يَضُرُّكُمْ وَلَا يَنْفَعُكُمْ، یہ بت جو ہے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو کئی لوگ قرآن بھی صحیح پڑھتے ہیں، آیت بھی صحیح پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی صحیح کرتے ہیں، لیکن ان کا شان نزول جو بتوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، بتوں کی بجائے جو ہے وہ اس کو اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کی طرف جو ہے ان کو موڑ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے ولی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات۔ مفہوم قرآن ہے بدلنے کی واردات، کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں ان آیتوں کو جو اللہ کے ولیوں کے اوپر چسپا کر دینا، یہ قرآن کے مفہوم کے اندر خیانت کرنا ہوتا ہے۔ خیر جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون، اگر یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو پھر تمہارے اوپر افسوس ہے، ولما تعبدون، تم ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو۔ اب وہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ نمرود کے پاس۔ اور نمرود کے دربار کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ستاروں کو خدا ماننے والے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو چاند کو خدا ماننے والے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو سورج کو خدا ماننے والے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے
جو نمرود کو جو ہے وہ خدا ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر گئے، آپ نے لوگوں کے حالات دیکھے، آپ نے وہاں پر دیکھنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ تو ستاروں کو خدا مانتے ہیں، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، آپ نے رات کا وقت ہوا، آپ نے ستاروں کو دیکھا اور لوگوں کو دیکھا ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں، ستاروں کو خدا مان رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم یہ کہتی ہو کہ یہ ستارے جو ہیں یہ میرا رب ہیں۔ فلما آفالا، جب وہ ستارے غروب ہو گئے، قال لا احب الآفلین، آپ نے فرمایا جو غروب ہونے والی چیز ہے میں اس کو خدا نہیں مانتا، میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد چاند نکلا، یہ 7واں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، فلما رأى القمر بازغا، جب چاند جو وہ چمکنے لگا اور جو چاند کے ماننے والے تھے وہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما آفالا، جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، فرمایا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اے میری قوم اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا، میں تمہیں میں سے میں ہو جاتا، میرے رب نے مجھے پہلے ہی ہدایت دے کر کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، اللہ کا قرآن یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، اے میری قوم تم یہ کہتی ہو کہ یہ سورج ہے یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ سورج ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، تو یہ خدا ہو سکتا ہے، تم اس کی خدا جو ہے عبادت کر رہے ہو۔ فلما آفلا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم میری بات سن لو، انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو میں اس شرک سے جو وہ بیزار ہوں، میں اس شرک سے بری ذمہ ہوں۔ قوم نے پوچھا بتاؤ پھر تم کس کو خدا مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت، میں اپنا چہرہ کر رہا ہوں، وجہی للذی، اس ذات کی طرف، فاطر السماوات والارض، جو کائنات کو بنانے والی ہے، میرا رب وہ ہے جس نے زمینوں کو بھی بنایا اور آسمانوں کو بھی بنایا ہے، زمینوں کا خالق ہے جو اور آسمانوں کا جو مالک ہے وہ میرا رب ہے۔ نمرود کے دربار میں جب آپ گئے، تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کے اندر یہ دوسرے رکوع کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا حاج ابراہیم، اس شخص کو کہ جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ بات یاد آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے الم تارا، تارا کے لفظ تارا جو ہے یہ روئے سے رعا یرا، یہ تارا مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا اس نمرود کی طرف جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا؟ حضور علیہ السلام کی ولادت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3000 سال بعد ہوئی ہے، 3000 سال بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے الم تارا، کہ کیا پیارے حبیب آپ نے نہ دیکھا؟ اور گویا کہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا علم تھا اور حضور علیہ السلام کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے تھے۔ فرمایا کہ اے پیارے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا؟
ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی، اللہ نے اس کو کیا دی تھی؟ بادشاہت دی، اس کو مال دیا، اس کو دولت دی۔ تو پتہ چلا بعض اوقات مال جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، بادشاہت جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اور مال کی کثرت اور فراوانی جو ہے، اگرچہ قرآن کے اندر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ ہر بندے کے لیے مال فتنہ نہیں ہے۔ جو بندہ اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، جو بندہ اپنے مال سے جو حقدار ہے ان کا حق ادا کرتا ہے، یہ مال اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے زیب و زینت ہے اور اللہ کی طرف سے انعام ہے اور اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے نعمت اور رحمت بن جاتا ہے۔ لیکن گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں، متکبر جو لوگ ہوتے ہیں اور عیاش پرست جو ہوتے ہیں اور عیاش منش جو لوگ ہوتے ہیں، شراب و کباب اور گانے سننے کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں اور اپنا مال وہ دنیا کے رنگینیوں کے اندر، دنیا کے کھیل کود کے اندر ضائع کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے لیے مال آزمائش ہے، ان کے لیے مال ہے آزمائش ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمرود جو تھا اس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، اور ان آتاہ اللہ الملک، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جس کو تم خدا مانتے اس کی کیا نشانی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود تھا، اس نے دو بندوں کو بلایا، ایک قیدی تھا ایک آزاد تھا، جو آزاد تھا کہا اس کو پھانسی دے دو اور جو قیدی تھا اس کو کہا اس کو آزاد کر دوں۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی میں نے کر دیا، میں نے مار بھی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بات اس کی عقل کے اندر نہیں آنے والی۔ آپ نے فرمایا کہ ربی الذی، میرا رب وہ ہے کہ جو ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ تیسرا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو جو ہے وہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ، اللہ وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو ہر روز مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، کئی مرتبہ یہاں پر آگے کیا فبہت الذی کفر، جو نمرود تھا وہ مبہوت ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا، مثلا جس کو ہم پنجابی کے اندر کہتے ہیں وہ پاگل ہو گیا، اس سے دلیل نہ بن سکی، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ اب میں کیا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو اسی وقت بھیجا اور کہا کہ جا کر میرے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو جا، میرے ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہو جا، یہ کافر ہے، یہ شاطر ہے، یہ کافر ہے، یہ بڑا شاطر ہے، یہ دنیا دار ہے اور یہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ ہر روز سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، اگر تمہارا خدا سچا ہے تو میرے نکالنے کے بجائے وہ سورج کو مغرب سے دوبارہ طلوع کر دیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر اس نمرود نے یہ جملہ کہہ دیا، ابراہیم والا جملہ اگر نمرود نے کہہ دیا کہ اگر تمہارا کوئی خدا ہے میں تو ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں، اگر کوئی تمہارا خدا ہے تو اس کو کہو مغرب سے سورج کو نکالیں۔ تو حضرت جبریل امین ساتھ موجود تھے، فرما رہے تھے اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے گھبرانا نہیں، جو خدا جو ہے ہر روز سورج کو مشرق سے نکالنے پر قادر ہے، اگر اس نے آپ کو یہ کہہ دیا سورج جو مغرب سے نکالے تو اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکالنے کے اوپر بھی قادر ہے، سورج کو مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ حدیثوں کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 70 لاکھ
فرشتے جو ہے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر سورج کو ہر روز مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت ہوگی تو یہ 70 لاکھ فرشتے جو ہیں یہ سورج کو اسی طرح زنجیروں سے پکڑ کر مغرب سے دوبارہ طلوع کریں گے اور اس کو جب مشرق کی طرف لے کر جائیں گے، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے جو خدا ہوتا ہے، جو اللہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز اور ہر کام کرنے کے اوپر قادر ہوتا ہے۔ جو اللہ سورج کو مشرق سے نکالنے پر قادر ہے، وہی خدا سورج کو مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم صادقین، 17واں پارہ سورہ انبیاء۔ اب وہ قوم کیا کہنے لگی، نمرود کیا کہنے لگا کہ لکڑیاں جمع کرو، ہم تو ان کو لکڑیوں کے اندر جمع کرنے کے بعد آگ جلائیں گے اور اس آگ کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے۔ سیرت تفسیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے، تفاسیر کے اندر بعض نے کہا 40 دن لکڑیاں جمع کرتے رہے، بعد نے کہا لوگ 2 ماہ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بابل کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں لکڑیاں جمع کی گئی، کہتے ہیں اس کے ارد گرد ہر طرف سبزہ ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، لیکن جس جگہ پر 4000 سال پہلے آگ جلائی گئی، میں نے اس کی بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں، 4000 سال پہلے جہاں پر آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، 4000 سال گزر چکے ہیں، دوبارہ وہاں سے سبزہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کئیوں نے لکھا 6 ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ جب وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، جمع کرنے کے بعد آگ لگائی گئی، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے گا کہ دور دراز تک آگ کے شعلے تھے۔ خیر انہوں نے ایک منجنیق بنائی اور اس منجنیق کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا، اور رکھنے کے بعد میری طرف ذرا توجہ کریں، رکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آج وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں وہ منجنیق تھی، وہاں انہوں نے محلہ بنایا ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ جب وہ ڈالنے لگے تو اسی وقت جبریل امین آئے اللہ کی طرف سے، اور آ کر حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، آ کر کہا حل لک حاجت، اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو کوئی میری حاجت ہے؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ کیا میری ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ حل لک حاجت، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا، آپ نے فرمایا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، جس خدا کے لیے آگ کے اندر جا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کر آگ کے اندر جا رہا ہوں۔ اب عقیدے کی بات ہے، کئی لوگ یہ واقعہ بیان کرتے اس جگہ پر ٹھہر کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہوتا، اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جبریل کو کہتے میری مدد کرو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے وہ اپنا عقیدہ بنا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی جبریل سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز نہ ہوتا، اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جبریل کو نہ بھیجتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی جبریل کو نہ بھیجتا، کیونکہ جبریل ہے فرشتے، اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے۔ اللہ کا جبریل کو بھیجنا یہ غیر اللہ سے مدد کی دلیل تھا، اور جبریل امین کا مدد کے لیے کہنا یہ غیر اللہ سے مدد کی دلیل تھا، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے خلیل نبی تھے، کیا نبی تھے؟ خلیل نبی تھے، اور خلیل کا معنی آپ منظر کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں، 101 لغت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا خلیل کہتے کسے ہیں۔ خلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر، جس کے دماغ کے اندر، جس کے خیال کے اندر محبوب حقیقی کے علاوہ، خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ
کائنات کا کوئی تصور موجود نہ ہو، جس کی توجہ ہر وقت خدا کی طرف ہو، جس کی معرفت ہر وقت خدا کی طرف ہو، جو ہر حال کے اندر خدا کی طرف دیکھنے والا ہو، اسے جو ہے اللہ کا نبی خلیل کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا ابراہیم خلیل ہے، یہ میرا ابراہیم خلیل نبی ہے، خلیل نبی۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، وقت 5 منٹ اوپر ہو چکا ہے۔ میں انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے کو میں شروع کروں گا کہ جب آپ آگ کے اندر گئے، 1-2 باتیں ہیں بڑی، میں اگلے جمعے کو بتاؤں گا خلیل کسے کہا جاتا ہے، کہ جو اللہ کی محبت کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اولاد قربان کرنے کی باری آتی ہے تو خلیل اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی محبت کی خاطر 98 سال کی عمر میں جو اولاد ملی ہے، اس اولاد کو اللہ کی محبت کی خاطر قربان کرنے کے لیے مینا کے پہاڑی کے اوپر لے جاتا ہے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حلق کے اوپر چھری چلانا شروع کر دیتا ہے کہ بڑھاپے کی اولاد ہے، دعائیں مانگ مانگ کر اولاد ملی ہے۔ قرآن کے اندر 13واں پارہ ہے، الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں، وہبنی علی الکبر، کہ جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل عطا کیا تھا، جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی، اسماعیل بھی عطا کیے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بھی اولاد عطا فرمائی۔ تو 98 سال کی عمر ہو لیکن اللہ کی رضا یہ ہو، الخلۃ والنوم، کہ ابراہیم تم خلیل ہو اور تمہارے دل کے اندر بیٹے کی محبت آ جائے۔ مجھے بیٹوں کی محبت کی، یہ قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا فرشتے، میرے فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم اپنے رب سے پیار کتنا کرتا ہے، اپنے رب سے محبت کتنی کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا مال اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود کے اندر کود پڑتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن کے اوپر، حلق کے اوپر چھری جو ہے وہ چلا دیتے ہیں۔ خلیل اسے کہا جاتا ہے۔ وقت ہو چکا ہے۔ وہاں جب آگ جلائی گئی، اب آگ کے اندر گئے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ یہ جو چھپکلی ہے، چھپکلی نبی پاک نے فرمایا اس کو مارنا صدقہ ہے، اس کو مارنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کیونکہ کہا آپ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام میرے والد آگ کے اندر تھے نا، تو یہ جو چھپکلی تھی یہ وہاں آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ فرمایا کیا آپ دیکھیں 4000 سال پہلے کی بات ہے، 4000 سال پہلے کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے ہیں، لیکن آج 4000 سال گزر چکے ہیں۔ اس چھپکلی کی جو نسل ہے اس کو سزا مل رہی ہے، اس چھپکلی کی جو نسل ہے اس کو سزا مل رہی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی اس کی سزا عطا کرتا ہے، اس کی نسلوں کو سزا دی جاتی ہے۔ تو دوسری جگہ پر بلبل تھا، چھوٹا سا پرندہ، وہ اوپر سے جو ہے وہ اپنے پر مار رہا تھا، اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے اپنی چونچ کے اندر پانی لے کر آیا، اور پانی لے کر آیا اور اس نے ایک قطرہ پانی کا اس آگ کے اندر ڈالا، دیکھا پانی یعنی آگ نہیں بجھ رہی، پھر دوبارہ گیا، پھر دوبارہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل سے کہا کہ جبریل جا کر اس کو اپنے پروں کے اندر لے لو، اس کو جا کر اپنے پروں کے اندر لے لو۔ اور چونکہ اس نے یہ ارادہ کر لیا، میں بڑی توجہ والی بات کرنے لگا، بڑی محبت والی بات، اب بلبل نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ پانی ڈال رہی ہوں، آگ نہیں بجھ رہی، تو جہاں پر اللہ کا نبی گیا ہے اس نے اپنے پروں کو جو چھوڑ دیا ہے اور اس نے یہ ارادہ کر لیا آگ کے اندر یہ بھی جل جائے گی، اے جبریل جا اپنے پروں کے اندر لے کر اس کو، جبریل جا پروں کے اندر لے کر اس کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بٹھا دیں اور ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد وہ باغ لگا دیں اور وہاں پر پھل لگا دیں، وہاں پر پھول لگا دیں، تاکہ یہ بلبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ کے اندر ٹہلتی رہے۔ اور بلبل عرض کرتی ہے باری تعالیٰ مجھے جو ہے تیرے 1000 صفاتی نام ہے، میری خواہش یہ ہے مجھے 100 نام یاد ہے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے بلبل نے کہا 100 نام یاد ہیں، اے باری تعالیٰ میری خواہش یہ ہے
1000 صفاتی نام تیرے جو ہے وہ مجھے زبانی یاد ہو جائیں، تاکہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انداز کے اندر کبھی تجھے تیری تسبیح بیان کر رہا ہے، کبھی تیری تکبیر بیان کر رہا ہے، کبھی تیری تقدیس بیان کر رہا ہے، کبھی تیری تحلیل بیان کر رہا ہے، کبھی تیری پاکی بیان کر رہا ہے۔ وہ تو تیرا نبی خلیل ہے، وہ اپنی زبان کے اندر تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اے باری تعالیٰ میری خواہش یہ ہے میں جب ابراہیم کے ساتھ اس آگ جو گلزار ہو چکی ہے اس باغ کے اندر جاؤں تو میں اپنے انداز کے اندر تیرے نام لیتی رہوں، میں تجھے خدا کہتی رہوں، میں تجھے اللہ کہتی رہوں، سبحان کہتی رہوں، جبار کہتی رہوں، قہار کہتی رہوں، مالک کہتی رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلبل کو اپنے 1000 صفاتی نام جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آگے کے 2 لفظ نہ ہوتے، یعنی اللہ نے مطلقاً آگ کو کہا تھا، مطلقاً آگ کو کہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر قیامت تک دوبارہ آگ نہیں جلنی تھی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا بردوں و سلاما، جا کر اس آگ کی طرف اشارہ کر دے کہ میں نے کائنات کی ساری آگوں کو نہیں کہا، اس آگ کو کہا ہے کہ تم نے میرے خلیل کا بال جو اس کو بھی نہیں جلانا، اور ایسی ٹھنڈی ہونا ہے سلاما کہ زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان دیتی ہے، زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان دیتی ہے۔ فرمایا بردو و سلاما، قرآن کے لفظ موجود ہیں کہ ایسی ٹھنڈی ہونا ہے کہ میرا ابراہیم تیرے اندر رہے اور لذت محسوس کرتا رہے، راحت محسوس کرتا رہے، فرحت محسوس کرتا رہے، خوشی محسوس کرتا رہے۔ میرے ابراہیم کو پتا چل جائے کہ ایک وہ ذات بھی ہے کہ جس کے اوپر توکل کر کے ابراہیم آگ کے اندر آ چکا تھا۔ اب خدا نے اپنے خلیل کا کس طرح جو استقبال کیا، کس طرح خدا نے آپ کو اپنے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اپنے اندر گلستہ پیدا۔ باقی واقعات انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔